دنیا اور دنیا والے بعض اوقات اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اب توجہ رکھنا، ساری زندگی باپ پال پوس کے بڑا کرتا ہے نا بچوں کو، اور مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، ان کی فکر کرتا ہے، جان کو پگھلا دیتا ہے. جب باپ فوت ہو جائے نا، آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی بیٹا کہہ دے کہ ابو کو دفن نہیں کرنا، ابو باہر پڑے رہے؟ سب کہتے ہیں اب یہ لاش ہے. اب ابو کوئی نہیں کہتا، نام چھن گیا ہم سے. کپڑے نہیں ہیں، قمیض اور شلوار نام چھن گیا، اب کفن ہے. کہاں رکھیں؟ قبر میں. خود مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں اوپر. تو کیا دنیا اور کیا دنیا کی یاریاں، کیا دنیا اور کیا دنیا کا تعلق، کیا دنیا اور کیا دنیا کے معاملات. تو میری ماؤں بہنوں، آج کی محفل ہمیں ایک میسج دیتی ہے، متاع الی حین. دنیا کے جتنے فوائد ہم نے استعمال کیے وہ ایک وقت مقررہ تک ہے، اس کے بعد ہم نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے. بس یہ یاد رکھیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ دنیا کے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ میرے مولا میں آپ کی تقدیر پہ راضی ہوں، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ اللہ کے حوالے کر دیا اس نے. ہم لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم اچھی راحت کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور بری تکلیف کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں. کیوں؟ ہم نے معاملہ اللہ کے حوالے نہیں کیا. جب معاملہ اللہ کے حوالے کریں گے نا تو رب بندے کو ضائع نہیں کرے گا. قرآن کریم میں 18ویں پارے کے پہلے صفحے میں ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اللہ نے کھٹکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر اللہ نے پانی کی بوند میں بدلا. ماں کے سینے باپ کی کمر سے جمع کر کے باقی رحم میں رکھا، اور وہاں سے اللہ پاک نے کیا سے کیا ترتیبوں میں ہمیں مضغہ، علقہ، پھر جا کر ہڈیاں، پھر گوشت، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ثم انشأناہ خلقا آخر، خوبصورت شکل، فتبارک اللہ احسن الخالقین. پانی پر تصویر بنا کے بندے کو پیدا کر دیا. یہ اللہ نے کیا ہے. تو جو اللہ ماں کے پیٹ میں ہمیں رزق دینا نہیں بھولانا، وہ دنیا میں نہیں بھولتا. یہ جو حدیث میں ہے نا کل مما یلیک، فرمایا یہ جو برتن ہو نا، اور بہت سے بندے 2-3 بیٹھے ہوں کھا رہے ہوں، تو حدیث میں اپنے سامنے والی جگہ سے کھاؤ جو آپ کے ساتھ ٹچ ہے. کل مما یلیک. حضرت انس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت انس چھوٹے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انس کل مما یلیک، سامنے اپنے قریب کی جگہ سے کھائیں. پوری امت کو سبق مل گیا. قریب سے کھانے کی فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس کی بنیادی حکمت یہ ہے کہ رضا بالقضاء، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. کہ کیسے؟ کہ دوسرے کے سامنے بوٹی اٹھاتا وہ ہے جو حرص میں ہوس میں مبتلا ہوتا ہے کہ میرے منہ میں چلی جائے. کہا جی نہیں، جب اللہ نے اس ٹائم کا تیرا کھانا تقدیر میں لکھا تھا تو تیری خواہش و ضرورت کو رب نہیں بھولا تھا. بس اپنے سامنے سے کھا، جو مل گیا سو مل گیا. کل مما یلیک. میرے دوستو، اصل جب ہم اللہ کے حوالے معاملات کرتے ہیں اللہ ہمیں ضائع نہیں کرتے، رب ضائع نہیں کرتے. پھر راحت اور پھر خوشی غمی برابر ہو جاتی ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، دارالعلوم دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی شمار ہوتے ہیں، فقیہ النفس ہیں. امام ابو حنیفہ کی روح ان میں بولتی تھی، اتنا رب نے انہیں سمجھ اور فقاہت عطا فرمائی تھی. حضرت مولانا شیخ ولید محمود الحسن کے استاد ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دوست اور ساتھی ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے یہ دونوں بیعت ہیں، حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی. حاجی صاحب فرماتے تھے جب اللہ دربار میں پوچھیں گے امداد اللہ کیا لائے، تو میں ایک ہاتھ میں گنگوہی پیش کروں گا، ایک ہاتھ میں نانوتوی پیش کروں گا کہ اللہ انہیں لایا ہوں. اتنی بڑی شخصیات ہیں. تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب کو خط میں لکھتے ہیں کہ حضرت جو آپ نے ذکر بتایا، جو آپ نے نصیحتیں بتائیں، جو آپ نے دنیا سے دل ہٹانا اور آخرت میں لو لگانے کا طریقہ بتایا، اس پر عمل کیا ہے. اب مدح و ذم برابر ہو چکی ہے. مدح و ذم کا معنی کوئی بندہ مجھے برا کہہ دے، کوئی بندہ مجھے اچھا کہہ دے، یہ برابر ہو چکی ہے. کسی کے برا کہنے سے میں دل چھوٹا نہیں کرتا، کسی کے اچھا کہنے سے میں متکبر نہیں بنتا. سب اللہ کے حوالے کیا ہوا. مدح و ذم برابر ہو چکی ہے. آج ہم مدح و ذم برابر ہونے والے بنے. میرے دوستو، یہ تب ہے جب معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، اور جب اللہ کے حوالے کر دیں پھر دنیا کی تکلیفوں کی پرواہ نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اے پیغمبر، یہ جو ظالم آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، یہ جو آپ پہ ظلم کرتے ہیں، وَدَعْ أَذَاهُمْ، پرے رکھیے ان کی تکلیفوں کو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کو اپنا لیجئے. تو میرے دوستو، دنیا کے غموم، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کے معاملات،
یہ کسی قسم کا نقصان نہیں دے سکتے، بس معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ جو بھی معاملہ ہے دنیا کی محنت جاری رکھیں، لیکن نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا